کہ 12 ربیع الاول نہیں کہتے 12 وفات کہنا چاہیے. ہو کہ نہیں سمجھ. اور ابھی میں نے اسٹیٹس بھی دیکھا تھا کہ ایک جنے نے لگا رکھا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جناب والا جن کی نسلیں جن کی پیڑھیاں یہ گزرتے ہوئے چلی گئی کہ 12 وفات 12 ربیع الاول کو حضور کا انتقال ہوا، اس دن تم جلوس نکال رہے ہو. میرا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی بد عقیدے ہیں، جتنے بھی وہابی ہیں، ان لوگوں سے چیلنج ہے، چیلنج کہ تم کسی صحیح حدیث سے ثابت کر دو حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. قسم خدا کی کہا کہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ میں بات ہواؤں میں نہیں کر رہا ہوں، میں دلیل آپ کو دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصال کا دن آیا وہ پیر کا دن آیا. کون سی دن آیا؟ پیر کا دن آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج فرمایا وہ 9 ذی الحجہ کو فرمایا. اس کے بعد سے کوئی بھی جو گنت جانتا ہو وہ جا کر گھر جا کر حساب لگا لے. تم چاند کو کیسے ہی لے لو، چاہے سارے چاندوں کو 29 کا کر دو، چاہے 30 کا کر دو، چاہے 2 29 31 کا کر دو، کسی بھی تاریخ کے اندر پیر کا دن ہو اور 12 ربیع الاول ہو، یہ آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ آپ کے دور کے اندر یہ جھوٹی بات لوگوں نے اڑا رکھی ہے. یہ جھوٹی بات لوگوں نے اڑا رکھی ہے کہ حضور کا وصال 12 تاریخ کو ہوا. کوئی 12 تاریخ کو حضور کا وصال نہیں ہوا. میرا چیلنج ہے، جا کر یہ ویڈیو نیٹ پر جائے گی، آپ کو جس کو دکھانا ہو دکھا دینا کہ امام صاحب نے دعویٰ کیا ہے، جا کے ثابت کر کے دکھاؤ کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہے. جا کے بتاؤ، ثابت کرو. ثابت ہی نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں آج کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء سالوں سے چیلنج کر رہے ہیں، کوئی ایک مولوی آ کے ثابت نہیں کیا کہ 12 تاریخ کو حضور کا وصال ہوا. شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ سے گزرے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم کہہ رہے ہو کہ نبی مر گئے، میں کہہ رہا ہوں موسیٰ زندہ ہے. سبحان اللہ. موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. میرا نبی موسیٰ کا بھی امام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا نبی موسیٰ کا بھی امام ہے. سوچو تو صحیح، ہزاروں سالیں بیت گئی، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور کو تو 1400 سال ہی ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور کے بارے میں تم بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہو. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی خوشی منائیں، ہر طریقے سے منائیں. اگر مال ہے تو مال خرچ کر کے منائے، جان ہے تو جان خرچ کر کے منائے، اپنا وقت دے کر منائے. اس طریقے سے ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے کہ حضور کی پیدائش کے اوپر 12 ربیع الاول پر ہم حضور کا جلوس نکالتے ہیں. بے شک. تو انشاءاللہ عز و جل اس سال بھی نکالیں گے. اور اس سال ہی نہیں، ہم تو اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں گے. اور ہمارے امام نے ہمیں کہہ دیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. 1-2 سال نہیں، میرا امام کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے چل کر عدو، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ 1-2 دن کا نہیں، 1-2 سال کا نہیں. ہمارے امام نے بتا دیا ہے جب تک کہ جسم میں جان ہے، جب تک کہ حضور کے وفادار اس دنیا میں موجود ہے، حضور کا میلاد منایا جاتا رہے گا، حضور کا جلوس نکالا جاتا رہے گا. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ تو آئے ہی، اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی ذات کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور کے دن پہ آپ گھروں کو سجا لیتے ہیں، حضور کے دن آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا میں ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر تھوکتا ہوں. بے شک صحیح ہے. میں ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر تھوکتا ہوں جو اپنی اولاد کی پیدائش کے اوپر مٹھائی بانٹتے ہیں اور میرے نبی کی پیدائش پہ دلیل مانگتے ہیں. صحیح صحیح. میں کہتا ہوں کہ ڈوب کے مر جاؤ کسی گٹر میں جا کر کہ تمہیں حضور کی پیدائش کے اوپر دلیلیں چاہیے. تم اپنی اولاد
مٹھائیاں لے کر آئے ہو, تم اپنی اولاد کے اوپر چمچمے بانٹتے ہو, تم اپنی اولاد کی پیدائش کے اوپر جناب والا رسگلہ اور گلاب جامن بانٹتے ہو, کوئی مفتی کے پاس نہیں جاتے, جناب والا حضور نے بانٹی تھی, کسی صحابہ نے بانٹی تھی, تابعین نے بانٹی تھی. میں نے کہا رہے ظالم, جب اپنی اولاد کی باری پر کسی مفتی سے سوال نہیں پوچھتا تو حضور کے بارے میں تجھے کیسی موت آ جاتی ہے؟ صحیح, بالکل صحیح. تجھے کیسی موت آ جاتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب گھروں کو نہیں سجانا چاہیے, وہی لوگ اپنے مدرسوں کی ختم بخاری کے اوپر پورے مدرسے کو سجا دیتے ہیں. وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے, سر سید ڈے منایا جاتا ہے. صحیح. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جو کہ خود کافر ہے, جس نے شب معراج کے واقعوں کا انکار کر دیا ہے, علی گڑھ یونیورسٹی کو سر سید ڈے پر پورا دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے. میں ان سے کہنا چاہوں گا, کس منہ سے تم اس کو سجاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پر احسان کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے یونیورسٹی بنا دی ہے. میں نے کہا تجھے بے شرم, تجھے سر سید ڈے کا تو احسان یاد ہے, مگر حضور کا احسان تو بھول گیا ہے. حضور کا احسان تو بھول گیا ہے.